ایک صحابی آئے، رو رہے ہیں، آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے اور مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن زید، ایک دوسری روایت میں نام آیا ہے اور ایک روایت میں ہے ثوبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین، یا ممکن ہے کوئی اور صحابی ہو۔ بہرحال معجم الطبرانی الکبیر کے اندر اتنی بات ہے کہ ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور مسلسل روتا جا رہا ہے، آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، انک لانت احب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی وانک لاحب الی من ولدی۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے اپنی جان سے بڑھ کر، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے اپنی اولاد سے بڑھ کر، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے اپنے مال سے بڑھ کر، اور میری حالت اور میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہوں، جو ہی مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں، بے چین اور بے سکون ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں اور آپ کی زیارت کر کے آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا لوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہن، اپنے جذبات کو، اپنی عقیدتوں کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ جب عقیدے کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو گمراہی لازم آتی ہے۔ میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے، جب عقیدت عقیدے کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو پھر گمراہی لازم آتی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقیدت اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ سب سے پہلے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلے ہیں۔ یہاں پر عقیدے پر غالب نہیں آئی، عقیدت اتنی ہے، محبت اتنی ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں، جو ہی آپ کا خیال آتا ہے اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہوں، اپنے کاروبار کو بھول جاتا ہوں، ساری دنیا کو بھول جاتا ہوں، اور سب کچھ چھوڑ کر جب تک آپ کی خدمت میں پیش ہو کر آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا لوں، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ عقیدت اتنی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، غور سے سنیے گا اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہن، توجہ کیجئے گا، عقیدہ یہ ہے، فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، یا رسول اللہ، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، تو میں کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب آپ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ سب سے بلند ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور میں اس بات سے خائف ہوں، لرزاں و ترساں ہوں، میں اس بات کا اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ کل جب میں جنت میں داخل ہوا، اگر جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت کا شرف مجھے حاصل نہ ہو سکا تو میں کیا کروں گا؟ میرے لیے جنت کے مزے کرکرے ہو جائیں گے، میں جنت کی نعمتوں سے کس طرح لطف اندوز ہو سکوں گا اگر جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب نہ ہوا۔ یہ صحابی کی عقیدت ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ عقیدت اتنی ہے کہ گھر والوں میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، جو ہی آپ کی یاد آتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہوں اور فوراً آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہوں۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب مجھے اپنی موت یاد آتی ہے اور آپ کی موت یاد آتی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں آنے کا نام زندگی ہے، دنیا سے جانے کا نام موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے ایکسیپشن، استثناء اگر کسی کو حاصل ہے وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہستی۔
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मेरे सहाबी, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं कहते, ये गुस्ताखी है, ये तौहीन है, ऐसा नहीं कहते, खबरदार आइंदा मेरे लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल न करना। आज के कितने हमारे मुसलमान भाई और बहनें ये अकीदा रखते हैं कि नबी फौत नहीं हुए, नबी को मौत नहीं आई, नबी जिंदा हैं। अच्छा जिंदा हैं, उम्र कितनी है? अगर पता हो तो कहेंगे कि 63 साल। उम्र कितनी है? 63 साल। अच्छा उम्र 63 साल है तो क्या हमारे नबी जिंदा हैं? नहीं नहीं, हम कहते हैं फौत हो गए, और मौत का मायना वो है जो कुरान हदीस में बयान हुआ। वो कहते हैं नहीं नहीं, जिंदा हैं, मौत नहीं आई। उम्र कितनी है अगर जिंदा हैं तो? 63 साल। अगर उम्र 63 साल है और जिंदा हैं, फौत नहीं हुए, तो क्या अक्ल सलीम इस बात को कबूल करती है? हिजरत हुई कब? ये कौन सा साल चल रहा है हिजरत का? 1443वां साल चल रहा है। 1443वां साल चल रहा है। तो फिर 1443 ये लगा लीजिए और 53 साल पीछे ऐड कर लीजिए, तो इस लिहाज से तो उम्र फिर 1500 साल बनती है तकरीबन। लेकिन कहते नहीं 1500 साल उम्र नहीं है। उम्र कितनी है? उम्र 63 साल है। अच्छा फौत हो गए? नहीं नहीं, फौत नहीं हुए, जिंदा है। जिंदा है, उम्र कितनी है? 63 साल है। तो कैसी बातें हैं जो आपस में टकराती हैं, जिनके दरमियान खुला तज़ाद है। अल्लाह का कुरान ये कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मुतनफ़िस ने, हर दी रूह ने मौत का जायका चखना है। कुरान कहता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले कितने अंबिया आए, क्या दुनिया में कोई नबी बाकी रहा? नहीं, सब ने मौत का जायका चखा है, सब फौत हो गए अपना मिशन पूरा करके। दुनिया में जितनी उनकी ज़िंदगी थी उसे मुकम्मल करके अल्लाह के पास चले गए। दुनिया में आने का नाम ज़िंदगी है, दुनिया से जाने का नाम मौत है। मौत का लफ्ज़ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है, लिहाजा हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मौत का लफ्ज़ प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। सहाबा किराम ने मौत का लफ्ज़ प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए करना ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये कोई तौहीन नहीं है, इसलिए कि इसका सबूत अल्लाह के कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल के सच्चे फरमान के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा ऐ मेरे सहाबी ये तुम क्या कह रहे हो, उस तरह नहीं कहते, मुझे तो मौत नहीं आएगी, मैं तो हमेशा जिंदा रहूँगा। छोटे बच्चे से पूछ लीजिए कि किसे दफनाया जाता है, कब्र किसकी बनाई जाती है? कब्र उसकी बनाई जाती है, दफनाया उसे जाता है, दफन उसे किया जाता है जिसे मौत आ चुकी हो, जो फौत हो चुका हो। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है या नहीं है? कब्र है। आपको दफनाया गया कि नहीं दफनाया गया? दफनाया गया। तो इसका मतलब है कि आपको मौत आई तो आपको दफनाया गया, आपको मौत आई तो आपकी कब्र बनाई गई। हाँ, आप जिंदा हैं, ये हमारा ईमान और अकीदा है, आप जिंदा हैं, आप सय्यदुश शुहदा हैं, शहीद जिंदा हैं। लेकिन शहीद कहाँ पर जिंदा हैं? अल्लाह की जन्नतों में हैं, जिंदा हैं, दुनिया में नहीं, जिंदा हैं अल्लाह की जन्नतों में। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तुम इनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि ये जिंदा हैं। कहाँ पर हैं? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास। अगर ये जिंदगी दुनियावी जिंदगी जैसी है तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के लिए इस मसले पर गौर कर लो। अभी गौर करने का वक़्त है, वरना मौत के वक़्त इंसान कहे कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए ताकि मैं अपना अकीदा इस्लामी बना लूँ, ताकि मैं अपना अकीदा दुरुस्त कर लूँ, उस वक़्त मौत के फरिश्ते ने फिर मोहलत नहीं देनी। अभी सोच लीजिए इस मसले के ऊपर।
ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں نکلے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، زخم مندمل نہ ہو سکے، بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دعا پڑھتی رہی، کہتی ہیں کہ جب میری عدت کے دن مکمل ہونے کو ہوئے، ایک قاصد پیغام لے کر آیا نکاح کا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے نکاح میں اپنے عقد میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر شہید زندہ ہے اور یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی ہے تو سوچیں کیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی بیوہ سے نکاح کیا؟ کیسے کر لیا؟ اگر شہید زندہ ہے اور یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی ہے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہو، اس کا شوہر زندہ دنیا کے اندر موجود ہو اور وہ دنیا میں اس کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شوہر کر لے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں دیتا۔ اس کی اجازت کب ہے؟ کہ جب اس کا شوہر شہید ہو کر اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی جنتوں میں چلا جائے، پھر یہ عورت اپنی عدت کے دن مکمل کرے، اس کے بعد اگر کوئی اور مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے یہی کام کیا۔ تو عقیدت کو عقیدے کے اوپر غالب مت آنے دیجئے، انشاءاللہ گمراہیوں سے بھی بچ جائیں گے، غلو سے بھی بچ جائیں گے، اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا